أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال ربكم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. درود و سلام ہو نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر. اللہ نے فرمایا اے اہل ایمان اللہ رب العالمین سے ڈریں جیسے اس سے ڈرنا ہے، اور خبر رہے باخبر رہیں کہ جب موت آئے تو زندگی اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری میں گزر رہی ہو. اور تمہارے رب نے یہ بھی کہا اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، اس رب سے جس نے تمہیں ایک مرد سے پیدا کیا، پہلے اس کے لیے اس کی بیوی کو بنایا اور پھر ان دونوں سے بہت سے مرد عورتیں بنائیں. اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر مانگتے رشتے قائم کرتے ہو، یقیناً وہ اللہ تمہارے اعمال پر نگہبان ہے. اور تمہارے رب نے یہ بھی کہا اے لوگوں اے اہل ایمان اللہ رب العالمین سے ڈرو، اور جب بات کرو تو سیدھی سیدھی سچی سچی بات کرو. اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گا، تمہارے گناہوں کی مغفرت کرے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے وہ بڑی کامیابی کو حاصل کرنے والا ہے. عزیز بھائیوں، جس عنوان کا میں آج مکلف بنایا گیا، آئیں اس عنوان کی تمہید میں میں آپ کو ایک حدیث کا کچھ حصہ سنانا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی محفل میں بیٹھے تھے، اتنے میں ایک شخص نمودار ہوا. وہ شخص کو صحابہ میں سے کوئی جاننے والا نہ تھا. اس کا مطلب تھا کہ وہ مدینہ کے لوگوں میں سے نہیں تھا، وہ اہل مدینہ میں سے نہیں تھا، لیکن وہ وہ باہر سے آیا ہے، مدینہ کے باہر سے آئے ہیں، تو ان کے کپڑے بھی پراگندہ نہیں تھے، سفید لباس میں ملبوس، اور بال بھی ٹھیک ٹھاک تھا، سفر کا بھی کوئی اثر نہ تھا، اور مدینہ کا بھی وہ آدمی نہ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب بیٹھا کہ اس کے اپنے پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر سے لگنے لگے، ان کے گھٹنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے لگنے لگے. وہ اپنے ہاتھوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوؤں پر رکھتے ہیں اور سوالات کرتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں اسلام کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ گواہی دو کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. 5 وقتہ نمازوں کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، ماہ رمضان کے روزے رکھنا اور حج کرنا، یہ اسلام ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے تم صحیح کہتے ہو. اس کے بعد پھر اس نے سوال کیا. صحابہ تعجب میں کہ یہ بندہ سوال بھی کرتا ہے اور جواب بھی خود دیتا ہے کہ تم صحیح کہہ رہے ہو. صحابہ پریشان ہیں. سوال کیا کہ بتائیں ایمان کیا ہے. اس شخص نے کہا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، یوم آخرت پر ایمان لاؤ، اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لاؤ. ایمان کے 6 ارکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے. اس شخص نے کہا کہ صحیح کہتے ہو. اس کے بعد سوال کیا کہ احسان کیا ہے. بولا احسان یہ ہے کہ تم اللہ رب العالمین کی عبادت ایسے کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے. اگر یہ نہ ہو کہ اللہ رب العالمین کو تم دیکھ رہے ہو، اتنا یقین نہ ہو، تو کم از کم اس بات کا یقین ضرور کر لو کہ اللہ رب العالمین تمہیں دیکھ رہا ہے. اس بات کا یقین.
اس کے بعد اس شخص نے قیامت سے متعلق اور کئی ایک سوالات کی ہے۔ اس کے بعد آئیں، اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں بتائی، اور وہ سوال کرنے والا انسان حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، اللہ کے فرشتے تھے، ایک انسانی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور ان کے سوالات کرنے کی وجہ یہ تھی تاکہ صحابہ کو ایمان، اسلام اور احسان بتایا جا سکے۔ ایمان، اسلام، احسان اگر تینوں الگ الگ مقامات پر قرآن یا حدیث میں ذکر ہو تو کہیں پر اگر اسلام ذکر ہو تو وہاں اسلام سے مراد ایمان بھی ہوگا، وہاں پر اسلام سے مراد احسان بھی ہوگا۔ جیسے میں نے ابھی آیت کریمہ پڑھی کہ تم نہ مرو لیکن اس حال میں کہ تم اللہ رب العالمین کے مطیع و فرما بردار ہو، یعنی تم مسلمان ہو۔ یہ آیت کریمہ میں نے پڑھی، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں ایمان اور احسان سے چھٹی مل گئی ہے، اگر یہ نہ ہو تب بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اسی طرح انبیاء اکرام کا کہنا وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ کہ میں مسلمان ہوں، اس کا مطلب ایمان اور احسان کے اعمال سے وہ خالی تھے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اگر قرآن میں یا حدیث میں کہیں آپ کو یہ نظر آئے ایمان، کہیں پر نظر آئے اسلام، کہیں پر نظر آئے احسان، تو اس سے مراد دیگر 2 بھی لیے جائیں گے، لیکن اگر کہیں ان کا ساتھ میں تذکرہ ہو تو معنی میں فرق کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ حجرات میں کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہم مسلمان بن چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان سے کہہ دو کہ تم مسلمان ہو لیکن ابھی ایمان تمہارے دلوں میں پیوست نہیں ہوا ہے، ایمان کی جڑیں ابھی مضبوط نہیں ہوئی ہے۔ تو قرآن مجید کے اس مقام پر اسلام اور ایمان دونوں کا تذکرہ ہوا تو معنی میں فرق کیا جائے گا۔ اب مجھے جو عنوان دیا گیا وہ ایمان سے متعلق ہے تو اس میں اسلام اور احسان کو ہم داخل کر کے باتیں سنیں گے۔ یہ ایمان ہماری قوت کا سبب ہے، یہ اسلام ہماری طاقت میں اضافہ کرنے والا بنتا ہے، ہمیں پامرد بناتا ہے، ہمیں جوان مرد بناتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس ایمان، اسلام، احسان یا ان کے کلمات کی تعریف کرتے ہوئے قرآن مجید میں مخاطب ہوا اور کہا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کیا تم نے اس کلمے کو نہیں دیکھا؟ ایک پاک کلمہ ہے، پاکیزہ کلمہ ہے۔ اس کلمے کی تعریف بیان کرتے ہوئے اللہ نے کہا جیسے ایک پاکیزہ درخت ہو جس کی جڑیں زمین کے گہرائیوں میں ہو اور جس کی شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہو، وہ درخت کتنا مضبوط ہوتا ہے۔ ایمان اور اسلام کی قبولیت کے بعد ایک انسان کی زندگی میں اتنی ہی مضبوطی آتی ہے، ہمت آتی ہے انسان کی زندگی میں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک مقام پر فرمایا فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا کہ صحابہ کو ڈرایا گیا، صحابہ کو پریشان کیا گیا۔ جو ایمان والے تھے ان کی کیفیت الگ تھی، جو ایمان والے نہ تھے اس ڈر سے، اس خوف سے ان کے کلیجے حلق کو آنے لگ گئے تھے، اتنا ڈر گئے تھے وہ ایمان نہ ہونے کی وجہ سے، اور اللہ رب العالمین کے متعلق بدگمان ہو رہے تھے۔ واقعہ یہ تھا۔ اب یہ دیکھیں یہ ڈر اور یہ خوف کی کیفیت بھی آپ دیکھتے چلے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو خبر ہوئی کہ اب پورا عرب امنڈ پڑا ہے اور ہم سے لڑائی اور جنگ کرنا چاہتا ہے۔ صحابہ سے مشورہ ہوا تو صحابہ نے کہا کہ ہم مدینہ بند ہو کر ان کافروں سے لڑائی کریں گے۔ جنگ خندق کی میں بات کر رہا ہوں، مدینہ بند ہو کر لڑائی کریں گے، مدینہ کے اطراف میں خندق کھودی جائے گی تاکہ کوئی بھی مدینہ میں داخل ہونے نہ پائے۔ تیر اندازوں کو مقرر کیا جائے گا کہ اگر کوئی کافر داخل ہونا چاہتا ہے ہم تیر مار کر اسے اس خندق کے قریب آنے سے بھی روک دیں گے۔ اس مشورے کے تحت مدینہ کے اطراف میں خندق کھودی گئی۔ 10,000 کا لشکر جرار مسلمانوں کو صف ہستی سے ختم کرنے کے لیے آیا۔ مسلمانوں کی کل آبادی بھی 10,000 نہ تھی، مسلمانوں کی کل آبادی بھی 10,000 نہ تھی۔ 10,000 کا لشکر جرار کافروں نے مسلمانوں کے بالمقابل اپنا کھڑا کر دیا۔
ابھی مسلمان ان سے جنگ میں پیوست ہے، مسلمان ان سے جنگ ابھی کر رہے ہیں۔ پیچھے سے خبر آئی کہ مدینہ کے اندر جن یہودیوں کے ساتھ ہماری مصالحت تھی کہ ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے، انہوں نے دغا بازی کر دی، انہوں نے بھی بغاوت کر دی اور مسلمانوں کی عورتوں اور بچوں پر وہ حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ دن بھی گزرتے جا رہے ہیں، کئی دن گزر گئے، ادھر کی جنگ ختم ہوتی نہیں ہے اور پیچھے یہودیوں نے مسلمان کی عورتوں اور بچوں پر حملے کی سوچی۔ مسلمان کے جواں مرد، مسلمانوں کے مردوں کی مکمل تعداد خندق کے اطراف میں پہلے کافروں کو خندق تک آنے سے روک رہی ہے۔ ایسے موقع پر کافروں کا جو ڈر تھا، جو خوف تھا، جن کے دل میں ایمان نہ تھا، اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب میں فرمایا کہ ان کے دل ان کے حلق تک آنے لگے، ان کے کلیجے ان کے حلق کو آنے لگے اور وہ اللہ سے متعلق برا برا گمان کرنے لگے اور کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ محض جھوٹا وعدہ ہے۔ لیکن یہی کیفیت جب صحابہ کو بتائی گئی، یہی کیفیت جب صحابہ کے سامنے رکھی گئی تو صحابہ سے متعلق اللہ نے کہا فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ ایمانا، جب انہیں ڈرایا گیا ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا گیا اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، اور وہ بہترین کارساز ہے۔ یہ ایمان کی قوت ہے کہ کیفیت کیسی بھی ہو، ایمان والا کبھی ڈرتا نہیں ہے، پریشان ہوتا نہیں ہے۔ یہی کیفیت ہم نے مسلمان کی عورتوں میں دیکھی۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک خاتون کو آپ نے مارنا ہے تو بآسانی مار سکتے ہیں، اس کو اس کے جو ثابت قدمی ہے آپ اس سے اس کو ہٹا سکتے ہیں، آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اگر آپ مارتے ہیں، حکومتی طور پر آپ کا ساتھ دیا جا رہا ہو کہ تم اس خاتون کو مارو، تمہاری دشمن ہے اور حکومت آپ کے ساتھ کھڑی ہے کہ آپ پر کوئی ایکشن ہونے والا نہیں ہے۔ ایک جواں مرد، طاقتور، جس کے طاقت کے چرچے پورے عرب میں مشہور ہے، اتنا طاقتور انسان ہے، اور وہ طاقتور انسان کون ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جن سے متعلق کہا جاتا ہے کہ اگر کسی جانور کے چمڑے پر کھڑے ہو جاتے وہ اور ایک قوم مل کر اس چمڑے کو کھینچتی تو وہ عمر بن خطاب کو گرا نہیں پاتی، یہاں تک کہ چمڑا پھٹ کے نکل جاتا ان کے پیر کے نیچے سے، اتنے مضبوط آدمی۔ جب ٹھہرے ہوئے رہتے تو گھوڑے پر بیٹھے ہوئے آدمی کے برابر وہ نظر آنے لگتے، اتنا جواں مرد انسان۔ ابھی مسلمان نہیں ہے، ایک خاتون ہے، ایک عورت ہے، عورت ہے، غور کریں اس واقعے پر، تنہا ایک عورت ہے، اسلام قبول کر لیتی ہے۔ عمر بن خطاب اسے مار رہے ہیں، مارے، اتنا مارے کہ پھر بیٹھ کے بولے تھک گیا، مارتے تھک گیا ہوں، کچھ دیر سستا لوں، سانس لے لوں، آرام کر لوں، پھر اٹھوں، پھر تجھے ماروں گا۔ کہاں سے اس عورت کو اتنی طاقت ملی؟ کون اسے اتنا اطمینان اور سکون عطا کر رہا تھا؟ اس کا ایمان ہی تھا جو اسے اتنی زیادہ قوت دے رہا تھا کہ جو عمر بن خطاب مکہ کے 20 لوگوں سے لڑ کر انہیں تھکا دیتے ہوں، وہ عمر بن خطاب کے سامنے ایک بہادر خاتون کی طرح وہ ڈٹی رہی اور اپنے اسلام سے نہ پھر سکی۔ یہاں پر عمر بن خطاب کو دیکھیں، ایک عورت کو وہ ہرا نہیں سک رہے، ایمان والی ایک عورت کو عمر بن خطاب ہرا نہیں پائے، تھک ہار گئے، اسے اس کے اسلام سے نہ پھر پائے۔ یہ ایمان کی طاقت ہے۔ اب وہی عمر بن خطاب ہے جو ایک عورت کو ہرا نہ پائے تھے، جب وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو مکہ کے 20 سے زیادہ جواں مرد عمر بن خطاب کو مارنے کے لیے آئے تھے۔ عمر بن خطاب سورج کے چڑھنے تک ان سے جنگ کرتے رہے، لڑائی کرتے رہے، وہ 20 کے 20 تھک ہار کر بیٹھ گئے، لیکن عمر بن خطاب ہارے نہ تھے۔ جب عمر بن خطاب ایک عورت کو ہرا نہیں پاتے تو 20 لوگوں کو انہوں نے کیسے ہرا دیا؟ کیوں؟ اب خود عمر بن خطاب ایمان والے تھے، خود ان کے اندر وہ طاقت تھی ایمان کی کہ اللہ رب العالمین نے انہیں ایسی جلا بخشی کہ مکہ کے وہ بہادر ان کے سامنے اپنے گھٹنے اور تلوار ٹیکنے پر مجبور ہو گئے اور پوری تعداد مل کر بھی عمر بن خطاب پر قابو نہ پا سکی۔ یہ ایمانی قوت تھی، یہ ایمانی قوت تھی کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ایسے کارنامے کر دکھائے جسے سن کر ہماری آنکھیں حیرت اور ششدر رہ جاتی ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، غلاموں کی زندگی،
اہل مدینہ کے پاس جو غلام تھے، اہل مکہ کے پاس جو غلام تھے، انہیں اتنی بھی ہمت اور مجال نہ تھی کہ اپنے آقا کو آنکھیں اٹھا کر دیکھ سکے۔ وہ ایک جانور کی طرح زندگی گزارتے تھے، ان میں بولنے کی ہمت نہ تھی۔ اگر ان کے آقا کہتے جاؤ مر جاؤ تو مرنا ایک ہی ان کے پاس راستہ تھا، اپنے آقا کی نافرمانی کا کوئی راستہ ان کے پاس نہ تھا۔ انہی غلاموں میں ایک غلام ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، جن میں ایمان سے پہلے کبھی یہ مجال نہ تھی کہ اپنے آقا کے مد مقابل ہو سکے، اپنے آقا کو بات کر سکے، اپنے آقا کی خلاف ورزی کر سکے، لیکن جب اسلام کا تذکرہ انہوں نے سنا، اپنے آپ کے لیے کبھی انہوں نے بات نہیں کی، اپنی آزادی کی کبھی انہوں نے بات نہیں کی، لیکن ایمان قبول کیا تو اپنے آقا کے مد مقابل ہو گئے، بولے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ آقا نے ظلم ڈھائے، آقا نے مارا انہیں۔ امیہ بن خلف ان کا آقا تھا، کیسے مارا، کیسے پریشان کیا کہ ان کے بدن کے مکمل کپڑے اتار کر عرب کی تپتی ریت پر لٹا دیتا، کبھی سینے پر وزنی پتھر رکھ دیتا، کبھی پیروں میں رسی باندھ کر گاؤں کے بدماش بچوں کے ہاتھ میں دیتا کہ گھسیٹتے ہوئے پھرو، پیٹ چھلنی ہو جاتی، خون سے لت پت ہو جاتی، لیکن زبان پر ایک ہی لفظ تھا، احد احد احد، کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ کہاں سے ملی بلال کو اتنی طاقت؟ کون تھا جو ان کی اس تمام تکلیفوں کے پیچھے انہیں صبر کے لیے مجبور کر رہا تھا؟ وہ ان کا ایمان تھا، ایمان تھا ان کا۔ اتنا ہی نہیں، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ یہ واقعہ سننے کے بعد کافی دیر تک جب پہلی مرتبہ اس واقعے کو پڑھا تھا میں خود بھی پریشان تھا کہ میں بالآخر ہمارے استاد سے سوال کیا کہ یہ کیسے ممکن تھا، تو انہوں نے کہا یہ ایمان کی وجہ سے ہی ممکن تھا۔ کوئلے بچھا دیے گئے، گرم کر دیے گئے کولیں کو، جب کوئلے اپنی پوری تپیش پر تھے تو اس پر ایک ایمان قبول کرنے والے غالباً خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ کو اس پر لٹا دیا گیا۔ ان کے خون سے، ان کے پسینے سے، پیٹ سے نکلنے والے پانی سے وہ کوئلے بجھ گئے تھے، لیکن جب ہوش آیا تو زبان پر پھر وہی لفظ تھا، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ ایمانی طاقت تھی۔ اگر آپ کسی کو چٹکا بھی تو ایک مار بھی لگ جائے اس کی ہمتیں پست ہو جائے گی، لیکن یہ کون سا ایمان تھا؟ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایمان، اللہ اکبر۔ بہت ستایا گیا، بہت مارا گیا، تکلیفوں کو سہتے سہتے، تکلیفوں پر صبر کرتے کرتے ان کو تماچے بھی مارے گئے، اتنے تماچے مارے گئے کہ ان کی آنکھیں چلی گئی۔ تو سوچو یہ مارنا بھی کیسا مارنا تھا کہ آنکھوں کی بینائی ان کی چلی گئی۔ لوگوں نے کہا کہ تم نے لات اور عزا کی نافرمانی کی، یہی وجہ ہے کہ لات اور عزا نے تمہاری آنکھوں کو چھین لیا، تمہیں نابینا کر دیا۔ زنیرہ نے کہا کہ اگر یہ آنکھیں لات اور عزا کی دی ہوئی تھی تو مجھے یہ آنکھیں نہیں چاہیے، اور اگر اللہ رب العالمین چاہے گا تو مجھے یہ آنکھیں دوبارہ لوٹا دے گا۔ یہ ایمان کی کیفیت تھی کہ دوسری صبح ہوئی تو اللہ نے ان کی آنکھیں واپس لوٹا دی۔ اللہ اکبر، یہ ایمان کی طاقت ہے میرے بھائیو۔ آج اسی ایمان کی ہمیں ضرورت ہے، آج اسی اسلام کی، اسی اللہ رب العالمین کے اطاعت اور فرما برداری کی ہمیں ضرورت ہے کہ ہمارا ایمان بڑھتا رہنا چاہیے۔ ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان گھٹتا بھی ہے۔ کبھی آپ اللہ رب العالمین کے نافرمان اور معاصی کے کاموں میں اپنا وقت گزارنے لگتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ایسا کسی سے نہیں ہوتا، ہر ایک سے ایسا ہوتا ہے۔ لیکن بسا اوقات قرآن مجید کی تلاوت سے، نمازوں سے، دینی محفلوں میں بیٹھنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، تو ہمیں ہر اس راستے کو اپنانا ہے جو ہمارے ایمان میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ یہ ایمان ہمارے لیے بڑا طاقت کا سبب بنتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے،
ایمان کی طاقت دیکھیں، جہنمی جہنم میں جائیں گے، اس موقع پر اللہ تعالیٰ اہل جنت سے کہے گا کہ جہنم میں وہ لوگ جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دو۔ یعنی ایمان کا اتنا سا بھی حصہ ہمارے دخول جہنم کو ختم کرے گا، ہمارے عذاب کو کم کر دے گا اور جنت ہمارا مقدر بنائے گا۔ یہ ایمان ہی ہے۔ آپ کی دنیا کی تمام خیر خائیاں ایک طرف ہے، لیکن ایمان ایک طرف ہے۔ رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان آپ کے دخول جنت کا سبب بن سکتا ہے۔ تو ایمان کی کیفیت کو ہم اپنی ٹٹول لیں، کیا ہمارے اندر وہ ایمان باقی ہے؟ اب آئیں، اسی ایمان میں یہ ایمان ہے جو ہمیں اللہ رب العالمین کا مطیع اور فرما بردار بناتا ہے۔ یہ ایمان ہی ہے جو ہمیں گناہ اور معاصی کے کاموں سے روکے رکھتا ہے۔ یہ ایمان ہی ہے جو ہمیں اللہ رب العالمین کے ہماری قربت کا سبب بن سکتا ہے، ہمارے دخول جنت کا سبب بن سکتا ہے۔ آج دنیا میں کتنے ایسے ادارے بنے ہوئے ہیں جہاں پر آپ کو شراب نوشی کی عادتوں سے بچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آپ کو وہاں پر ایڈمٹ ہونا پڑے گا، ان کے کئی باتوں پر عمل کرنا ہوگا، تب جا کر آپ کی وہ شراب نوشی یا سگریٹ نوشی کی عادت سے آپ بچ سکتے ہیں۔ لیکن ایمان ایک ایسی چیز ہے، ایمان ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے ان تمام چیزوں کی ضرورت نہیں، آپ لمحے بھر میں ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ ان تمام عادتوں سے، ان تمام فطرتوں سے آپ نکل کر ایک پاکیزہ زندگی کو قبول کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی ابتدائی اسلام کی زندگی میں شراب کے عادی تھے۔ ان کے گھروں میں شراب کی محفلیں لگا کرتی تھی۔ نبوت کے 15 یا 16 سال گزر گئے تھے، لیکن شراب کی حرمت پر ابھی آیتیں نازل نہیں ہوئی۔ لیکن جب نازل ہوئی، اللہ نے کہا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ شراب اور دیگر کئی چیزیں یہ شیطانی عمل ہے، یہ گندگی ہے۔ جب ایک منادی اس آیت کریمہ کو لے کر مدینہ کے گلیوں میں زور سے تلاوت کرتا ہے، ایک مقام ہے جہاں صحابہ بیٹھے شراب نوشی کر رہے ہیں، ان کے ہاتھوں میں جام لگے ہوئے ہیں۔ جب آیت کریمہ کو سنا جس کی انتہا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اے میرے صحابہ کیا تم اس شراب نوشی سے باز آنے والے ہو؟ صحابہ نے اپنے ہاتھوں کے جام کو پھینک دیا، ایک آواز بلند کی، نعم انتہینا یا رب العالمین، اے اللہ تعالی آج سے ابھی سے ہم شراب سے باز آنے والے ہیں۔ وہ صحابہ جنہوں نے ابھی شراب پی، اپنے گلے کو اتنا جھنجھوڑا کہ وہ اپنی پیٹ کی شراب کو نکال کر پھینک دیا۔ وہ صحابہ جن کے گھروں میں مٹکے رکھے ہوئے تھے، اپنے گھروں کے مٹکے انہوں نے توڑ دیے۔ لمحے بھر میں ان کا ایمان انہیں شراب نوشی کی عادت سے نکال کر پاکیزہ زندگی عطا کر دیا۔ لمحے بھر میں آج کسی کو کہیں بھائی تھوڑا سا مشکل ہے، کوشش کر رہا ہوں، پہلے 10 سگریٹ پیتا تھا، اب 7-8 پر بات آ گئی ہے، دھیرے دھیرے کم کریں گے، نہیں بچیں گے۔ اب انہیں نقصان سگریٹ کی پاکٹ پر لکھا ہے، شراب، یہ ان تمام چیزوں کی حرمت کتاب و سنت میں بیان ہوئی، اور دنیا میں کوئی ایسی قوم نہیں ہے جو ان کے پینے میں فائدہ بتاتی ہو، تب بھی اس سے باز آنے والے نہیں ہیں۔ اپنے جسم کو نقصان پہنچا رہے، کیوں؟ وہ خود پر قابو نہیں پا سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کی ایمانی کیفیت ایک دم انتہا پر پہنچی ہوئی۔ اگر یہی ایمان اعلیٰ ظرف میں ہوتا، اونچا ہوتا ان کا ایمان، تو انہیں اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے رکنے میں کوئی بھی حرج نہ ہوتا، تکلیف نہ ہوتی۔ اتنا ہی نہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایمانی کیفیت ہے کسی بھی مال کو برباد کرنا، اور خصوصاً سفر کے موقع پر برباد کرنا، یہ بڑا مشکل اور دشوار کام ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خیبر میں ہیں، اور ابھی پالتو گدھوں کا گوشت حرام نہیں ہوا ہے، ابھی حرام نہیں ہوا۔ خیبر کی رات ہے، صحابہ جنگ کر کے تھکے ہیں، سفر کر کے تھکے ہیں۔ جنگ اور سفر کی کیفیت اگر وہ مشکلات سمجھنا ہو تو دور حاضر میں نہیں سمجھ سکتے، کہ آپ ایک دور دراز کے مقام پر کبھی گھوڑے پر، کبھی چلتے، کبھی اونٹ پر سفر کر رہے ہیں، دین بھر اپنے ہاتھوں میں تلوار لیے تیر چلا رہے ہیں، تلوار چلا رہے ہیں، رات کی تھکاوٹ کا کیا اندازہ ہے اس کو؟
صحابہ نے رات میں اپنے لیے گدھوں کو ذبح کیا، اس کا گوشت بنایا، ہانڈیوں میں گوشت ابل رہا تھا، پک چکا تھا کھانا، ابل رہا تھا گوشت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے اعلان کیا کہ گدھوں کا گوشت تم پر حرام قرار دیا گیا ہے، حرام قرار دیا گیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اتنی بار کھا لیتے ہیں، پک چکا ہے، کتنے گدھے کٹے تھے، وہ تمام ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، اتنے تھکے ہوئے ہیں، دوبارہ کھانا بنانے کی نوبت آئے گی، ابھی سونا ہے، دن بھر کی تھکاوٹ ہے، کوئی نہیں۔ صحابہ نے ہانڈیوں کو اٹھا کے پھینک دیا وہ ہانڈیوں کو اٹھا کے۔ یہ ایمان تھا ان کا۔ آج کوئی بے نمازی بولو نماز آؤ شروع کرنا ہے، نہیں شروع کریں گے، کیوں؟ ان کا ایمان انہیں مجبور نہیں کر رہا ہے اس بات کے، ان کا ایمان انہیں عبادت کے جانب نہیں لے آ رہا ہے، کم ہوتا جا رہا ہے، کم ہوتا جا رہا ہے، ایمان ہماری زندگیوں سے کم ہی ہوتا جا رہا ہے، یا ایمان کی کیفیت بالکل ختم ہے۔ بلکہ شاید یہ آیت کریمہ اب ہمارے حق میں نہ بن جائے کہ تمہارے دل، تم مسلمان ہو لیکن تمہارے دلوں میں ابھی ایمان داخل نہیں ہوا ہے۔ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، ابا امی مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں، نام علی ہے، محمد ہے، حمید، عبد الحمید ہے، عبد الرحمن ہے، لیکن ایمان کی کیفیت کہاں ہے؟ اب ایمان کی کیفیت دیکھیں۔ ایک واقعہ اور سناتا ہوں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایمان اللہ رب العالمین سے کتنا زیادہ تھا، اللہ سے برکت کی امیدیں کتنی زیادہ تھی۔ ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر اللہ سے مایوس ہو جاتے ہیں، اللہ سے ناراض ہوتے ہیں، ہلکے سے نقصان پر اللہ سے ناراض ہوتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنگ تبوک کے لیے نکلے ہیں اور ایک ایک اونٹ پر قریباً 10 لوگ باری باری سفر کر رہے ہیں، حالات بے انتہا خراب ہے اور کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو چکی ہے۔ صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اجازت دیں تو ہم کچھ اونٹوں کو ذبح کر لیتے ہیں، ان کے گوشت سے فائدہ اٹھائیں گے اور ان کی چربی کا تیل بنائیں گے جو ہمیں کھانے پینے اور دیگر چیزوں میں ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ عمر بن خطاب کو معلوم ہوا۔ اب عمر بن خطاب کی ایمانی کیفیت کو دیکھیں، عمر بن خطاب کا ایمان دیکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، پوچھا کیا آپ نے اونٹوں کو کاٹنے کی اجازت دی؟ بولا ہاں دی ہے۔ بولا نہ دیں، سفر اور بھی مشکل ہو جائے گا، سواریاں ویسے ہی کم ہیں، میرے پاس ایک طریقہ ہے کہ آپ تمام صحابہ سے کہیں کہ جس کے پاس جتنا بھی کھانے کا سامان ہے وہ آپ کے سامنے لا کر رکھ دیں اور آپ اس پر برکت کی دعا کر دیں اور صحابہ کو لے جانے کے لیے کہیں۔ کھانے پینے کی چیزیں بہت کم تھی، اتنی کم کہ فوج کا ایک حصہ بھی اسے کھا نہ پاتا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کرنے کو کہا۔ کھانے پینے کی چیزیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہیں، آپ نے برکت کی دعا کی، صحابہ سے کہا کہ لے جاؤ جسے جتنا لینا ہے۔ صحابہ اکرام برتن بھر بھر کر لیتے گئے، پورا لشکر لے کر گیا، قریباً 30,000 کا لشکر تھا، پورا لشکر لے کر چلا گیا اور کھانا تھا کہ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے باقی تھا۔ یہ ایمان کی کیفیت ہے، یہ ایمان تھا، عمر بن خطاب کا ایمان تھا۔ اللہ سے امید تھی کہ اللہ تعالی ہمیں بھوکا اور پیاسا نہ رکھے گا۔ اب آپ یہ سوچیں کہ انہی جنگوں کی کیفیت میں ایک اور کیفیت میں بیان کرتا ہوں۔ ہمیں اگر جنگ کرنی ہو، لڑائی کرنا ہو، سفر کرنا ہو، بہت دور دراز کا سفر، سخت گرمی میں گھوڑوں پہ اونٹوں پہ سفر کر رہے ہیں تو کھانے پینے کی اشیاء تو ضروری ہے نا، بہت ضروری ہے۔ لیکن کیا آپ نے وہ حالات کو سنا صحابہ اکرام کے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے ساتھ 30 صحابہ کا ایک لشکر نکلا ہوا ہے اور درمیانی راستہ کھانا مکمل ختم ہو گیا۔ ابو عبیدہ بن جراح نے کہا کہ جو کچھ ہے میرے سامنے لے آؤ۔ ان کے سامنے وہ چیزیں لا کر رکھ دی گئی۔ انہوں نے اندازہ لگایا کہ سفر اتنے دنوں کا ہے، کھانا اتنا ہے، ہر دن محض ایک آدمی کو ایک ہی کھجور مل سکتا ہے، ایک ہی کھجور مل سکتا ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح ہر صبح ایک کھجور ایک ایک صحابہ کو دیتے، صحابہ اس کھجور کو کھا لیتے اور اس کی گٹلی کو اپنے پاس محفوظ رکھتے۔ جب پیاس کی شدت انہیں ستاتی اس گٹلی کو اپنے زبان پر رکھتے اور منہ پر جمے ہوئے پانی کو پی لیتے، اور اس طرح پورا دن انہوں نے گزار لیا۔
ایمان کی کیفیت، یہ ایمان تھا، انہیں بھوک اور پیاس میں طاقت دینے والا ایمان تھا۔ میں ایک اور واقعہ صحابہ کا بتا کر انبیاء کا تذکرہ کر دیتا ہوں۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت اسلام کے غرض سے ایک قبیلے کے جانب بھیجا۔ قبیلے والوں نے بغاوت کی اور خبیب رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو قید کیا، ان کے 9 ساتھیوں کو مار دیا اور خبیب رضی اللہ عنہ کو اہل مکہ کے ہاتھوں بیچ دیا۔ خبیب کو جیل میں رکھا گیا۔ اب ایمان دیکھیں کیسا کیسا فائدہ پہنچاتا ہے۔ کافرین نے دیکھا کہ خبیب جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان کے پاس انگور کا ایک خوشہ رکھا ہوا ہے، گوشہ رکھا ہوا ہے۔ پوچھا مکہ میں تو انگور ہے ہی نہیں، تو یہ انگور تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ بولا مجھے میرے رب نے عطا کیا ہے۔ یہ ایمان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جیل میں ان کے لیے وہ چیز عطا فرمائی جو پورے مکہ المکرمہ میں موجود ہی نہیں تھی۔ انگور کھا رہے تھے جیل میں بیٹھ کر۔ اس کے بعد ان کے قتل کا فیصلہ ہوا۔ آخری خواہش پوچھی گئی کیا ہے؟ تو بولا نماز پڑھ لینا ہے آخری مرتبہ۔ بولا پڑھ لیں۔ نماز پڑھ لی اور جلدی جلدی نماز پڑھ لی، اور نماز پڑھنے کے بعد کہا کہ میری خواہش یہ تھی کہ یہ نماز میری زندگی کی آخری نماز ہے، اس نماز کو طویل کروں، زیادہ سے زیادہ گفتگو رب العالمین سے کروں، لیکن مجھے ڈر ہوا کہ تم یہ کہنے لگو گے کہ خبیب اپنی موت کے ڈر سے نماز کو لمبی کر رہا ہے، اس لیے میں نے اپنی نماز کو بھی چھوٹا کر دیا۔ ایک آفر رکھا گیا خبیب کے پاس، بولا کہ یہ کہہ دو کاش میری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، ہم چھوڑ دیں گے آپ کو۔ بولا میری اس جان کے بدلے آپ کے پیر میں کانٹا چبھے مجھے یہ برداشت نہیں ہے۔ تم یہ کہتے ہو کہ کاش میری جگہ وہ ہوتے، میں یہ کہوں ہرگز نہیں کہنے والا۔ ٹھیک ہے تمہارے قتل کا فیصلہ ہے، قتل کر دو۔ اب اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو رہے ہیں کیا؟ خبیب رضی اللہ عنہ دعوت اسلام کے غرض سے نکلے ہوئے، قرآن مجید کا پیغام۔ اب اس موقع پر خبیب نے یہ نہیں کہا اے اللہ تیرا کلام، تیرا دین، تیرا کلمہ لوگوں کو پہنچانے کے لیے نکلا اور تو مجھے تختہ موت پر لا کر رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ شکایت نہیں کی، کہا اے اللہ تعالیٰ مجھے اس بات کا غم نہیں ہے کہ آج یہ کافرین میرے جسم کے کتنے ٹکڑے کرنے والے ہیں، لیکن ہاں اے اللہ تعالیٰ جتنے بھی ٹکڑے میرے جسم کے یہ کافرین کرے، ہر ٹکڑے میں تو برکت نازل فرمانا۔ اور یہ بھی دعا کی اے اللہ تعالیٰ میرے جسم کو ان کافروں سے بچا لینا، بچا لینا۔ مکہ کے لوگوں نے انہیں قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد جب مکہ واپس آئے تو پھر فیصلہ ہوا کہ خبیب کے جسم کو ہم بطور مثال مکہ میں لٹکا کر رکھیں گے کہ جو مسلمان بنے گا اس کی یہ کیفیت رہے گی۔ جب وہ لوگ خبیب رضی اللہ عنہ کی لاش کو لینے گئے تو لے نہیں سکے۔ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کے ذریعے ان کے جسم کی حفاظت فرمائی، کوئی کافر ان کے جسم کا کوئی ٹکڑا لے جا نہیں سکا۔ یہ ہے ایمان کی قوت کہ انہوں نے دعا کی کہ میرے جسم کو اللہ تعالیٰ کافروں سے بچا، تو بچا لیا اللہ نے۔ یہ ایمان ہے۔ اب انبیاء اکرام کا دیکھیں، اب اس ایمانی کیفیت میں کئی صحابہ، حضرت سمیہ ہے، حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ان کی ایمان کی طاقت دیکھے، قوت دیکھے پوری قوم مل کر بھی ان کے پاؤں میں لرزش یا جنبش پیدا نہیں کر سکتی۔ دلی طور پر نہیں، زبانی طور پر بھی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف انہوں نے ایک لفظ بھی نہ کہا۔ یہ تھی۔ اب انبیاء کو دیکھیں، انبیاء اکرام بھی بڑے بڑے مشکل حالات سے گزرے، پریشانیوں سے گزرے۔ اس میں سے ایک نبی حضرت یونس علیہ السلام، جب مچھلی نے انہیں نگل لیا اور بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، امید نہیں تھی، لیکن وہاں بیٹھ کر بھی اللہ رب العالمین کو آواز لگائی تو اللہ رب العالمین نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ ایک سمندر کے سامنے کھڑے ہیں، پیچھے فرعون اور اس کا لشکر ہے، بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے کہا اور اپنی لاٹھی سمندر میں ماری۔ یہ ایمانی قوت تھی کہ اللہ نے سمندر میں ان کے لیے راستے بنائے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے سمندر میں گھوڑے دوڑائے۔ یہ ایمانی قوت تھی کہ حضرت سفینہ نے شیر سے کہا میں خادم رسول ہوں تو مجھے کھا نہیں سکتا، تو شیر انہیں راستہ بتانے والا بن گیا تھا۔ یہ ایمانی طاقت تھی،
قوت تھی کہ بڑے بڑے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پرانا اور بوسیدہ کپڑوں میں اس دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے تھے کہ ہم یہاں تیرے اس ملک میں تیرے لوگوں کو تیری عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت کے جانب لے جانے کے لیے آئے ہیں، اور انہیں اس بات کا ڈر نہیں تھا کہ بادشاہ ان کا سر تن سے جدا کرے گا یا بادشاہ انہیں مار دے گا، کسی بات کا انہیں ڈر نہیں تھا۔ جب ایمان کم ہوتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ دنیا کی محبت بڑھنے لگتی ہے، دنیا دنیا دنیا، پیسہ، دولت، انکم، گھر، گاڑی، موبائل، یہ تمام چیزوں کا بسیرا ہمارے دل میں ہونے لگتا ہے، دنیا کی خواہشات پنپنے لگتی ہے، جنت کی کوئی کوشش نہیں ہے لیکن دنیا کے حاصل کرنے کی ہزاروں کوششیں ہم کر لیتے ہیں۔ سمجھ جاؤ کہ ہمارا ایمان کم ہو رہا ہے، ہمارا ایمان کم ہو رہا ہے، ہمیں اپنا راستہ بدل لینا ہے۔ اگر یہ ایمان کم ہو جائے تو پھر کافروں سے ڈرنے والے بن جاؤ گے، کافروں سے خوف زدہ ہونے والے بن جاؤ گے، کافروں کی باتیں تمہاری راتوں کی نیند خراب کرنے والی بن جائے گی، کافروں کے یہ سازشیں، یہ مکاریاں تمہیں بے چین اور بے قرار کرنے لگ جائیں گے۔ کیوں؟ تمہارے اندر ایمان کی کیفیت نہیں ہے، اور اگر یہ ایمان کی کیفیت اور کم ہو جائے تو پھر موت سے بھی نفرت ہونے لگے گی، موت سے بھاگنے لگو گے، جبکہ اس سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں، موت آ کر رہے گی، آ کر رہے گی، اس سے بھاگنے یا بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ لیکن مسلمان قوم اپنی دنیا سے بہت محبت اور موت سے ڈرنے والی بن جائے گی۔ میں آپ کو ایک آخری بات بتاتا ہوں، اس کے بعد اپنی بات کو یہیں ختم کروں گا کہ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، ایمانی قوت دیکھیں، طاقت دیکھیں، اور ان کی قوم کتنی طاقتور تھی۔ اللہ نے خود کہا کہ ایسی طاقتور التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ ایسی طاقتور قومیں پیدا نہیں کی جو سمود اور عاد کی قومیں تھی، جو پتھروں کو تراش کر اپنا گھر بنایا کرتی تھی۔ ایسی طاقتور قوموں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مجھے مارنے کی سازشیں کرتے ہو، میرے خلاف مکاریاں کرتے ہو تو تنہا تنہا نہ کرنا، اکیلے نہ کرنا، پورے مل جانا، مکاری کرنا، سازش کرنا، اور مجھے کوئی مہلت نہ دینا، حملہ آور ہو جانا مجھ پر، لیکن پھر بھی تم میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، کیونکہ میں اس اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ بس یہی ہے، یہ ایمان کی کیفیت ہے کہ آپ اللہ رب العالمین سے جڑ جائیں، زندگی کے ہر معاملے میں اللہ رب العالمین آپ کے ساتھ رہے گا۔ اگر آپ نے اللہ کا ساتھ چھوڑ دیا، بے یار و مددگار ہو جائیں گے۔ تو یہ ایمان ہے جس کے اوپر جتنا بھی بولا جائے کم ہے۔ میں اختصار کے ساتھ اپنے درس کو رکھ رہا ہوں، ورنہ قرآن مجید کی آیتیں، احادیث، کتاب و سنت کے اتنے واقعات بھرے پڑے ہیں کہ ایمان کی طاقت اور قوت پر ایک کتاب بلکہ جلدوں پر کتابیں لکھی جا سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کی باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان میں اضافہ فرمائے، ان گناہوں سے، ان معاصی سے بچائے جو ہمارے ایمان میں کمی کا سبب بنتی ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔